بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تنہائی میں پڑھا گیا درود پاک سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، وہ راز جو اللہ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا خود سے ایک سوال کریں، کیا آپ نے کبھی تنہائی میں درود پڑھا ہے؟ ایسی تنہائی کہ کمرے میں کوئی نہ ہو، موبائل ایک طرف رکھا ہو اور دل میں وہ باتیں ہوں جو انسان کسی کو نہیں بتاتا۔ وہ لمحہ جب انسان سب سے زیادہ حقیقی ہوتا ہے، اور اسی لمحے اگر زبان سے نکل جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، تو یاد رکھیں یہ درود زمین پر نہیں رکتا، یہ لوگوں کے کانوں کا محتاج نہیں، یہ سیدھا عرش کی طرف اٹھتا ہے۔ اسلام میں تنہائی اس لیے قیمتی ہے کیونکہ لوگوں کے سامنے ہم مضبوط بنتے ہیں، ہم چھپاتے ہیں، ہم مسکراتے ہیں، لیکن تنہائی میں ہم ٹوٹتے ہیں، ہم سچے ہوتے ہیں، ہم خود کو پہچانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ٹوٹا ہوا دل بناوٹی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے جو تنہائی میں اسے یاد کرتا ہے۔ اب سوچیں، اگر اسی تنہائی میں اللہ کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو اللہ اس ذکر کو کیسے رد کرے گا؟ ہم نے درود کو صرف ایک عمل سمجھ لیا ہے، حالانکہ درود تعلق ہے، پہچان ہے، محبت کا اعلان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کا نام جان لیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ تنہا کمرے میں بیٹھے ہیں، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سن رہا، لیکن مدینے والے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان لیتے ہیں کہ میری امت کا فلاں بندہ اس وقت مجھے یاد کر رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں درود عرش تک پہنچتا ہے، اور یہ کتنی سعادت کی بات اور کتنی بڑی بات ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ آپ جس کیفیت میں درود پاک پڑھ رہے ہیں، اگر آپ رو کے پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں کوئی پریشانی غم ہے اور آپ درود پاک توجہ سے پڑھ رہے ہیں، تو آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ میرے فلاں امتی فلاں پریشانی میں ہے۔ جب ہم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور ادب کے ساتھ درود پاک کا تحفہ بھیجتے ہیں تو آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس امتی کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہر حال میں قبول ہے۔ آپ درود پاک پڑھتے ہوئے کبھی پریشان نہ ہوا کریں، مایوس نہ ہوا کریں۔ شرط یہی ہے کہ یقین ہو اور محبت اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ جب علماء کہتے ہیں تنہائی کا درود عرش تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درود اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں دکھاوا نہیں، اس میں صرف محبت ہوتی ہے، اور جہاں اخلاص ہو وہ عمل بھاری ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف اٹھتے ہیں، اور اس سے پاکیزہ کلمہ کون سا ہو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو۔ جب انسان ہار جاتا ہے، میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب دعائیں رک سی جاتی ہیں، لفظ نہیں نکلتے، بس آنکھیں بولتی ہیں۔ اس وقت نماز مشکل لگتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھاری لگتا ہے، لیکن درود اس وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے جب دل ٹوٹا ہو، جب ایمان کمزور لگے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے تھے جب کچھ بھی نہ بن پڑے تو درود پڑھ لیا کرو۔ یہی وہ درود ہے جو انسان کے آنسوؤں کے ساتھ عرش کی طرف جاتا ہے۔ سوچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تنہائی دیکھی، غار حرا، طائف کی وادی، مکہ میں تنہا دعوت۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہو کر تنہائی سے گزرے
تو ہماری تنہائی اللہ کے ہاں کیوں قیمتی نہ ہو؟ اور جب ہم اس تنہائی میں انہی کا نام لیتے ہیں تو یہ تنہائی نہیں رہتی، عبادت بن جاتی ہے۔ آج میں آپ کو کوئی چیلنج نہیں دے رہی، کوئی بڑی تعداد نہیں بتا رہی، بس یہ کہتی ہوں آج رات اکیلے بیٹھ کر صرف 3 منٹ آہستہ آواز میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نہ آنسو لانا ضروری، نہ خاص کیفیت، بس اخلاص، اور پھر دیکھیں دل ہلکا نہ ہو جائے تو کہنا۔ بات وہی ہے کہ محبت اور ادب کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات سچ ہے کہ انسان مجمع میں بھی اکیلا ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر بھرا ہوا ہو، لوگ باتیں کر رہے ہوں، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی خاموشی ہو۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے ہم تنہائی کہتے ہیں، اور یہی تنہائی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ وہ باتیں جو زبان پر نہیں آتی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں باپ سے نہیں کہی جاتی، جو دوستوں کو نہیں بتائی جاتی، جو سوشل میڈیا پر نہیں لکھی جاتی۔ وہ باتیں دل میں دبتی رہتی ہیں اور انسان اندر سے تھک جاتا ہے۔ ایسے میں دعا کے الفاظ نہیں ملتے، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن کھولیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان بالکل سچا ہوتا ہے، اور اللہ کو یہ سچائی بہت پسند ہے۔ میرے سننے والے بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حال میں ایک آسان دروازہ دیا ہے، اور وہ ہے درود پاک۔ کیونکہ درود پاک میں مانگنا نہیں پڑتا، درود میں شکایت نہیں کرنی پڑتی، درود میں لفظ نہیں ڈھونڈنے پڑتے، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سوچیں، آپ تنہا ہیں اور اسی لمحے فرشتے آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تنہائی کا درود عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنسو خود بہہ نکلتے ہیں، الفاظ ساتھ نہیں دیتے، اس وقت نماز مشکل لگتی ہے، لمبی دعا مشکل لگتی ہے، لیکن اگر آنسوؤں کے ساتھ بس اتنا کہہ دیا جائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جس میں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بھی درود اور سلام اور برکت کی دعا شامل ہے، تو یہ آنسو شکایت نہیں رہتے، یہ عبادت بن جاتے ہیں۔ بزرگان دین کہتے ہیں ٹوٹا ہوا دل جب درود پاک پڑھتا ہے تو وہ درود خاموش نہیں رہتا، وہ اوپر جاتا ہے قبولیت کے ساتھ۔ میں آپ کو کوئی مشکل وظیفہ نہیں بتا رہی، بس یہی 3 باتیں جب سو جائیں، جب موبائل ایک طرف رکھ دیں، جب دل بوجھل ہو، تب صرف درود پاک، نہ گنتی، نہ شرط، نہ وعدہ، بس محبت، اور یاد رکھیں یہ وہ عبادت ہے جس پر کوئی تنقید نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریا نہیں، بس بندہ اور اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہو سکتا ہے آپ کی وہ رات جو سب سے بھاری تھی، وہی اللہ کے ہاں سب سے قیمتی بن جائے۔ ہو سکتا ہے وہ درود جو آپ نے اکیلے میں پڑھا، وہی کل قیامت کے دن آپ کی پہچان بن جائے۔ اسی لیے کہا گیا لوگوں کے سامنے کم، تنہائی میں زیادہ درود پاک پڑھو۔ آپ درود پاک خود بھی پڑھو، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیا کرو، اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھا بھی کرو۔ پورے دن میں یا رات کے وقت کچھ ٹائم ایسا نکال لیا کریں جب آپ بالکل تنہا ہو اور تنہائی میں درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کو سکون کیسے ملتا ہے اور آپ کو درود پاک کا فیض کیسے ملتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب، توجہ اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔